بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 17ویں قسط اب حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان سب سے پہلے جو معرکہ پیش آیا ہے اسے ہم جنگ بدر سے یاد کرتے ہیں. رمضان مبارک کے مہینے میں سن ہجری 2 میں مکہ المکرمہ سے عتبہ کی قیادت میں 1000 سپاہیوں کا ایک لشکر بدر کی طرف روانہ ہوا. اب حضرات نے اس سے پہلے سنا ہے کہ شام کی طرف سے قافلہ مکہ المکرمہ آ رہا تھا. اہل مکہ کو کسی نے خبر دی کہ اہل مدینہ اس پر حملہ کرنے والے ہیں، تو اس کے انتقام میں اور بدلہ لینے کے لیے یہ حملہ کر چکے ہیں، یہ اطلاع ملی تھی. اس کے انتقام میں یہ حضرات مکہ المکرمہ سے بدر کی طرف روانہ ہوئے تھے. راستے میں ان کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ عافیت کے ساتھ مکہ المکرمہ پہنچ چکا ہے، تو واپس جانے کے بجائے انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم بدر جائیں گے، وہاں پر خوب مستی کریں گے، خوب عیش کریں گے، خوب شراب پئیں گے، رقص و سرور کی محفلیں سجائیں گے. چنانچہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مکہ المکرمہ سے نکلنے کی اطلاع ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ مسلمانوں کو لے کر مدینہ منورہ سے بدر کی طرف رخ کیا. راستے میں 1 میل کے فاصلے پر پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، بچوں کو واپس کیا. اس وقت مدینہ میں منافقوں کا اور یہود کا بڑا زور تھا، جن سے امن و امان کے خراب ہونے کا اور مدینہ میں فساد کا اندیشہ تھا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا حاکم اور گورنر بنا کر واپس کر دیا، اور کچھ لوگوں کو بدر کی طرف بھیجا کہ معلوم کر آئے کہ قریش اس وقت کہاں پر ہیں. جانے والوں نے آ کر یہ خبر دی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے پر پہنچ چکے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں رکنا مناسب سمجھا. اب دونوں لشکر رات کے وقت دونوں کناروں پر، دونوں سروں پر موجود ہیں اور آرام کر رہے ہیں. لیکن قربان جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ کے حضور کھڑے رہے، دعائیں مانگتے رہے. یہ چونکہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا، اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا. جب کفار اور مسلمانوں کا لشکر آمنے سامنے ہوا اور رات بھر آرام کرتے رہے، صبح کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نماز کے لیے اٹھایا. اس کے بعد ایک نیک دل قریشی جو مکہ المکرمہ سے آئے تھے، انہوں نے اپنے سردار عتبہ کو یہ رائے دی، صلاح دی کہ ابن حضرمی کے قتل کی وجہ سے چونکہ لشکر آیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے، تو کہا کہ اس کے خون کے بدلے میں دیت لی جائے اور جنگ کا ارادہ ملتوی کیا جائے. عتبہ اس کے لیے راضی تھا، لیکن ابو جہل جو سب سے بڑا شریر سردار تھا، اس نے اس تجویز کو ملتوی کر دیا، نامنظور کر دیا اور جنگ کے ارادے پر مصر رہا. ایک طرف مسلمانوں کا لشکر بے سر و سامان ہے، ان کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، اور دوسری طرف اس زمانے کا سپر پاور لشکر جو کفار کا ہے. لہذا سارے ہتھیار، سارے جنگی اسباب ان کے پاس مہیا ہے اور مسلمان بے سر و سامان ہیں. ان کی تعداد 1000 ہے اور مسلمانوں کی تعداد 313 ہے. لہذا جب صبح ہوئی اور باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا، تو سب سے پہلے ابن حضرمی کا جو خون کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس کا رشتہ دار تھا جو عامر تھا، وہ سب سے پہلے مقابلے کے لیے باہر نکلا. اس کے مقابلے میں ایک مسلمان غلام سامنے آیا اور اس نے اس عامر کو مار دیا. اس کے بعد عتبہ جو سردار تھا وہ بڑی شان کے ساتھ سامنے آیا اور پھر
اس کے ساتھ ولید اور شیبہ جو دو بڑے قریش کے سردار تھے وہ بھی مقابلے کے لیے سامنے آئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔